السلام علیکم، میں ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ایران پہ زمینی حملہ 5 حساس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے اس وقت بڑا عجیب و غریب قسم کا بے جان سا خطاب دیا اور اسرائیل کی ایک بہت بڑی سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ تیل $200 تک، دنیا کیا اس وقت خطرے پہ ہے؟ امریکہ میں جتنی تباہی مچ رہی ہے اس کا کیا ٹرمپ اندازہ بھی لگا سکتا ہے؟ عالمی معیشت کریش ہونے والی ہے، تیل کی قیمتوں نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا۔ ایران کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش، 5 سال کے منصوبے بے نقاب۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ویڈیو کو آخر تک آپ نے ملاحظہ ضرور فرمانا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں تھی تیل کی قیمتوں کے حوالے سے جو حالیہ رپورٹس ہیں وہ بہت ہاریبل ہے، بہت خوفناک قسم کی ہیں۔ اس کے مطابق تیل کی قیمت $125 فی بیرل سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر حالات تبدیل نہیں ہوتے تو یہ قیمت $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ نایاب ہی ہو جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کا نظام بری طرح سے متاثر ہونے والا ہے، صنعتوں کی لاگت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اشیاء خورنوش جو ہے اس کی بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، یعنی ایک عالمی مہنگائی کا طوفان آ جائے گا جس کو کنٹرول کرنا پھر پوری دنیا کے لیے ناممکن ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا کہہ رہی ہے ہمیں اس میں نہیں پڑنا، ہمیں اس میں نہیں پڑنا، ہمیں اس کو کنٹرول نہیں کرنا، ہمیں اس معاملے کو ختم نہیں کروانا، لیکن پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آنے والی ہے۔ سب سے تشویشناک بات تو یہ ہے کہ امریکی معیشت کے بارے میں بڑی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں۔ بڑی کمپنیوں میں چھانٹیاں اس کا آغاز ہو چکا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے گا۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق معیشت ایک بڑے بحران کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اگر امریکہ جیسی بڑی معیشت آپ دیکھیں کہ متاثر ہو سکتی ہے تو پھر اس کے اثرات پوری دنیا پہ کس طرح سے پڑیں گے آپ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دفاعی صنعت اور جو F-35 پروگرام ہے اس پر میں آپ کو بتاتی ہوں، جو امریکہ کا مشہور F-35 فائٹر جیٹ پروگرام ہے یہ مشکلات کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑی چیزیں ہیں کیونکہ اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چائنا سے بھی آتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے خطاب کی ہے اور جو امریکی حکمت عملی ہے اس کا بحران، ٹرمپ کا جو حالیہ خطاب ہے، مبصرین اس خطاب کو بے جان اور غیر واضح اور وہ کہتے ہیں کہ بکواس خطاب ہے۔ اس تقریر میں کسی حتمی نتائج کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ بظاہر جو ہے دباؤ بڑھا رہی ہے، لیکن کیا ان کے پاس کوئی نکلنے کا راستہ ہے، کوئی ایگزٹ ہے؟ نہیں۔ زمینی حملوں کی افواہیں اسٹریٹجک مقامات پر، یہ مارکیٹ میں انہوں نے چیزیں پھیلا دی ہیں کہ امریکہ ایران کے 5 اہم مقامات پر زمینی کارروائی جو ہے اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس سے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا، ایران ختم ہو جائے گا۔ ایران کو ختم کرنے کی کہانی تو ان کی تقریباً 1 مہینے سے چل رہی ہے، جب انہوں نے پہلی بار حملہ کیا تھا اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایمان ڈیمیج ہو گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ سب سے اہم جو چیز ہے آبنائے حمص اور جو جزیرہ خارگ آئی لینڈ ہے، اگر ان مقامات پہ ضرب لگتی ہے تو عالمی معیشت کا پہیہ بالکل جام ہو جائے گا۔ اب جی علاقائی سیاست اور پس پردہ جو مفادات ہیں، سوال بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر جنگ اتنی ہی تباہ کن ہے تو آخر لوگ منہ میں دہی جما کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا اس کو روک کیوں نہیں رہی ہے؟ یہاں کردار آتا ہے بعض خلیجی ممالک کا بھی۔ اطلاعات یہ ہے کہ کچھ جو علاقائی طاقتیں ہیں ٹرمپ انتظامیہ میں پریشرائز جو ہے ان کو کر رہی ہیں کہ اس جنگ کو آپ طول نہ دیں، اور کچھ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت تک آپ اس کو طول دیں جب تک ایران مکمل طور پہ تباہ و برباد نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، اس کا نقشے سے وجود ہی ختم ہو جاتا۔ خیر یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وہ یہی پریشرائز کریں۔ اسرائیل جو کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ صورتحال میں سب سے بڑا سپوائلر جو ہے وہ اسرائیل ثابت ہو رہا ہے۔ جب بھی سفارتکاری کی کوئی کھڑکی کھلتی ہے، کوئی راستہ بننے کی ڈگر پہ آتا ہے تو اسرائیل اسے بند کر دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب جو کمال خرازی پر حملہ ہے اس کی واضح مثال ہے، آپ سب کے سامنے ہے، جس کا مقصد ایران اور مغرب کے درمیان ہونے والی جو کسی بھی ممکنہ بات چیت اس کو سبوتاش کرنا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ ایران کی مزاحمت ہے جی، 5 سالہ جنگ کا جو گیم ڈالنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، کیا ایران اتنی آسانی سے گھٹنے ٹیک دے گا؟ کیا اتنی آسانی سے ہار مان لے گا؟ کتنی آسانی سے اگر اس سچویشن کو دیکھیں جب اتنی تباہی ہو چکی ہے، سپریم لیڈر بھی شہید ہو چکے ہیں، تو اب کیا ایران گھٹنے ٹیکے گا؟ عسکری ماہرین کا خیال ہے کہ ایران نے دہائیوں سے، صدیوں سے اس جو ہے دن کی تیاری کر رکھی ہے۔ ان کا دفاعی ڈھانچہ اور جو زیر زمین تنصیبات ہیں اس قدر مضبوط ہیں کہ یہ تنازع 5 سال تک بڑے آرام سے سکون سے کھین سکتے ہیں۔ ایران ایک ایسی دلدل ثابت ہو سکتا ہے جس میں اترنا تو آسان ہے لیکن پھر ان لوگوں کے لیے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ ان کو جو لگ رہا ہے اتنا ایزی نہیں ہے۔ ایران ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھا ہوا، اس کا ڈیمو یہ لوگ دیکھ چکے ہیں، کیونکہ 1 سوا 1 مہینے پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اپنے
جو ہے مفادات حاصل کر چکے ہیں. ہمارے مطابق ایران ڈیمیج ہے، ختم ہے، تباہ ہے، لیکن دیکھ لیں ایران ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے، تکنیکل راشن چاہ رہا ہے. اس پر آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا ایران ختم ہو چکا ہے، اور اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے. ضرور کامنٹس کریں. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.